آج 23 رمضان جمعۃ المبارک۔ آپ اندازہ کریں، کل کی بات ہے کہ ہم یکم رمضان پہلا روزہ رکھ کر مسجد میں آئے تھے اور خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے برکت والا مہینہ دیا۔ رمضان آنے سے پہلے بڑے دل کے اندر عزائم تھے، بڑے پختہ ارادے تھے اور بڑے جذبات تھے کہ اس رمضان انشاءاللہ پہلے رمضان سے کچھ منفرد کریں گے۔ کافی جذبات تھے۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کر دیے۔ قرآن مجید کی تلاوت، راتوں کا قیام، اللہ کے سامنے خلوت کے اندر اس سے معافیاں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے وعدے، کچھ ہم میں سے ایسے ہیں جو اس کو پورا کر گئے۔ اللہ کے سامنے وہ روئے بھی، اللہ تعالیٰ سے وعدے بھی کیے، پچھلے گناہوں کی معافی بھی مانگی، اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ بھی مانگی، اللہ تعالیٰ سے حشر کی سختیوں میں آسانی بھی مانگی، مرتے وقت اللہ سے ایمان بھی مانگا۔ منہم من قضا نحبہ، ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنا وعدہ پورا کر گئے۔ ومنہم من ینتظر، اور کچھ ایسے ہیں جن کے خیالات، جن کے جذبات شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، جذبات کی حد تک ہی رہ گئے، راتیں ہمیں تکتی ہی رہ گئیں، قرآن دیکھتا ہی رہ گیا کہ مسلمان میں تیری آنکھوں کو ترس گیا کہ تیری آنکھیں میرے اوراق سے گزرتیں، میرے کلمات کے اوپر تیرے آنکھیں پھرتیں، میں تیرے کردار پر اپنا اظہار کرتا، میں تیرے اخلاق پر پیرے دیتا، میں تیرے دل کے اندر بستا۔ قرآن ہمیں تکتا ہی رہ گیا، 23 روزے گزر گئے، اور فرشتے بھی روزانہ میرے اعمال لکھتے رہے۔ وہ بھی اس انتظار میں رہے کہ اس نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلوں گا، وہ میرے ان کلمات کے منتظر رہے کہ کب یہ رو کر اللہ سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے۔ وہ دیکھتے ہی رہ گئے کہ 23 روزے بیت گئے کہ اللہ کا بندہ ابھی تک اپنے رب کی طرف صحیح طرح پلٹا نہیں ہے۔ بہت ساری نیکیاں باقی ہیں جو اس نے کہی تھی میں کروں گا لیکن کر نہیں پا رہا۔ میرے بھائیو اٹھئے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ جنتیوں والے عمل کرتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا ہوا اس پر غالب آتا ہے، اس کے نفس کی وجہ سے، اس کے نفس کے اندر برائی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ جنت کی بجائے جہنم کی طرف چل دیتا ہے۔ ایک بندہ اور اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس کے نفس کی خیر اس کے اوپر غالب آتی ہے، وہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی طرف رخصت کر دیتا ہے۔ رمضان اس کے آخری ایام شروع ہو گئے، جو نیکیاں کرنی ہیں، جو جذبات تھے، ہمت کیجئے، کمر کس لیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگے۔ آج جمعۃ المبارک، کیا پتہ وہ اس رمضان کا آخری جمعہ ہو۔ اگر 29 روزے ہوئے تو یہ آخری جمعہ ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں ایک دن مزید اپنی اطاعت کے لیے دے دیا تو 30 ہو جائیں گے، ایک اور جمعہ ہمیں مل جائے گا، لیکن پتہ نہیں، جمعہ کا دن مبارک دن ہے اور رمضان کا ممکن ہے یہ آخری جمعہ ہو۔ میرے بھائیو، ہم میں سے ہر بندہ ذرا تنہائی میں بیٹھے، تھوڑا سا اپنے نفس کے اوپر سختی کرے
اور اپنے دل کے اوپر نظر دوڑائے اور دیکھے کہ میرے ظاہر اور باطن میں کتنا تضاد ہے۔ ایک دفعہ اپنے اندر غور سے دیکھے کہ اندر کتنی سیاہی پڑی ہے، اندر کتنا ہجوم ہے خواہشات کا، اندر کتنا رش لگا ہے گناہوں کا۔ میں اگر اس کی صفائی کرتا ہوں تو مجھے جلدی صفائی ہوتی دکھائی نہیں دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو آسان کر دے گا جو صدق دل سے اس کے سامنے روئے گا، جو اس سے معافیاں مانگے گا، جو اس سے خیر طلب کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آخری ایام 6 سے 7 دن جو باقی ہیں یہ بھی گزر جائیں اور میں صرف دیکھتا ہی رہ جاؤں، میرے ہاتھ کے اندر کچھ نہ آئے۔ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ابھی بھی اگر جنہوں نے قرآن کو زیادہ وقت نہیں دیا وہ قرآن پر بیٹھ جائے، قرآن کے لیے تلاوت کا وقت زیادہ کر دیں، اپنے موبائل اور ان چیزوں کے وقت کو کم کر دیں۔ ابھی بھی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے معافیاں نہیں مانگی اور اپنا مستقبل پاک بنانے کے اللہ سے دعائیں نہیں کی، ابھی وقت ہے، وہ ابھی شروع کر لیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں کوئی خیر کا کام کرنا تھا، ابھی موقع ہے، مزید کر سکتے ہیں، کر لیں۔ لیکن جس وقت موت کا فرشتہ آئے گا، ہم کہیں گے کہ اللہ اس کو کہہ دے کہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اس وقت مجھے مہلت نہیں دی جائے گی، اس وقت ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ وہ ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ ایام ہیں، آخری ایام، اس میں اللہ سے دعائیں زیادہ سے زیادہ کریں، اپنے اعمال کو ہم تیز کریں، اس میں صدقہ، خیرات، ذکر اذکار، یہ اعمال زیادہ کریں۔ اور اسی طرح رات، جو راتیں باقی ہیں، خاص طور پر چند راتیں، ان راتوں کے اندر اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے۔ راتیں اگر جاگیں تو کسی مقصد کے لیے جاگیں، ایسے خواہ مخواہ جاگ کر یہ کہنا کہ میں رات جاگا ہوں اور مجھے اس سے میں پوری رات جاگا ہوں، جاگنا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع۔ آپ نے جو عمل کیا، رات بھر قیام قرآن، قیام قرآن، بس یہی آپ کا عمل تھا، اس کو لازم کیجئے، اپنی راتوں کو قیمتی بنائیے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو رات کی عبادت، لیلۃ القدر کی پہچان یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ اس کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر اس کی جستجو نہیں ہے، اس کی پہچان نہیں ہے، محض محفلیں، مجلسیں لگی ہیں اور اس کے اندر ہم اپنی راتیں ضائع کیے جا رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ یہ ہمارا جاگنا ہمیں خاطر خواہ فائدہ نہ دے سکا۔ رات کو جاگیے، لیکن سب سے افضل عبادت اور بہتر اور اصل عبادت جو آپ اکیلے کرتے ہیں، اس رات کے اندر اجتماعی عبادت صرف ایک ہے، وہ رات کا قیام، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کو لمبا کیا، طول قیام افضل، لمبا قیام افضل۔ رکعات اللہ کے نبی نے ان راتوں میں زیادہ نہیں کی، رکعتیں آپ کی آخری عشرے میں بھی 11 ہی رہیں، 8 تراویح 3 وتر، لیکن ان کی مقدار بڑھ جاتی، اس کو لمبا کر کر کے پڑھتے، یہی آپ کا عمل پوری رات کا رہا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ راتوں کو جتنی خلوت آپ کو مل سکے وہ آپ کے لیے بہتر۔ آپ اکیلے اگر اپنے گھر پہ ہیں تو بہترین جگہ آپ اپنے گھر کی چھت پہ چلے جائیں، باوضو ہو کر چھت پہ، جہاں آپ ہیں اور آپ کے درمیان، آسمان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر مصلی بچھائیے، پھر جو آپ کو دعائیں، نماز، قرآن جو یاد ہے نہیں تو موبائل سے دیکھ کر پڑھنا شروع کریں، قرآن مجید پڑھتے جائیے، لمبا رکوع کیجئے، لمبے سجدے کیجئے، لمبی لمبی کر کے رکعات پڑھیے، اور پھر تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے لمبی دعائیں کیجئے۔ اور اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اس کے بعد اردو، پنجابی، جو آپ کی قومی زبان ہے، سلام پھیر کے جی بھر کے اللہ سے رو رو کے دعائیں کیجیے۔ آپ کی 2 رکعتیں جو آپ تنہائی کے اندر اپنے رب کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھ لیں گے،
وہ اس پوری رات جاگنے سے بہتر ہے کہ جس میں آپ کو رب کے ساتھ رابطہ کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ رش اتنا تھا، ہجوم اتنا تھا، آوازیں اتنی تھیں کہ بس ایک رونق ہی لگی رہی، ایک ایسی محفل کا سماع تھا کہ جس میں آپ اپنے رب کی طرف دل سے قلبی میلان کر ہی نہ سکے، اور پوری رات ایسے اعمال میں بیت گئی کہ جو میرے نبی کا عمل تھا وہ آپ سے ہو ہی نہ سکا۔ میرے پیارے دوستو، ان راتوں میں جلسے جلوس، ان راتوں کے اندر ایسی محفلیں، ایسی مجلسیں جو رنگ برنگے اشتہارات سے سجتی ہیں، ان مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ وہ ہے جو میرے نبی کا طریقہ ہو۔ نبی کے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنی دیر تک رات کو جاگ سکتے ہیں نبی کے طریقے پر جاگیے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میرے سے جاگنا مشکل ہے، آپ آرام سے سو جائیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تھکتے بھی رہیں اور سنت سے بھی دور ہو جائیں، کیونکہ جب انسان سنت سے دور ہوتا ہے وہ جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنا گم ہوتا جاتا ہے۔ جنگل کے اندر جو رستہ بھولتا ہے وہ جتنی کوشش کرتا ہے اتنا گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ جہاں سے رستہ بھولے وہیں سے واپس آ جائے، جہاں سے آگے نہیں رستہ معلوم واپس پاؤں آ جائے، یہ بہتری ہے آپ کے اندر۔ تو جہاں تک ہو سکتا ہے سنت پر عمل کریں، جب سنت پر عمل نہیں ہو سکتا تو اسے آرام کر لیجئے، اس کو ترک کر دیجئے۔ تو اس لیے یہ چند دن باقی ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حضور مجرم سمجھ کے پیش کریں، اور یہ سوچئے کہ پتہ نہیں میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، آئندہ مجھے یہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے صدق کے دل سے استغفار کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کیجئے، اور سب سے زیادہ جو دعا کرنی ہے اپنے ایمان پر خاتمے کی، اور عذاب قبر سے بچنے کی، اور اللہ سے جنت مانگیے، اور اپنے بچوں کی ایمان سلامتی کی دعائیں کیجیے۔ اللہ سے دنیا بھی مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا مانگیے اللہ سے، لیکن سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کی ہونی چاہیے کہ اللہ جب تک زندہ رہوں ایمان کے ساتھ رہوں، اور میرے دل میں تیرے دین کی اہمیت اور محبت ہو۔ ایسا نہ ہو رمضان گزرے تو میں پہلے جیسا مسلمان بن جاؤں، پہلے جیسا، جس طرح پہلے تھا ویسا ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باقی ایام کے اندر جو خیر ہے اس کو سمیٹنے کی توفیق دے۔ اور آپ ساتھیوں سے ایک گزارش کی تھی رمضان کے شروع میں، آپ سے کہا تھا کہ مسجد کی تعمیر ہے، اس میں کچھ اللہ کے بندوں نے دل کھول کر حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرمائے۔ جنہوں نے بھی اس کے اندر حصہ لیا، تھوڑا لیا زیادہ لیا، اللہ سب کا قبول فرمائے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ لیکن ایک گزارش، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے نا، پھر اس وقت ہم کہیں گے کہ کاش یہ نیکی بھی میں نے زیادہ کر لی ہوتی، یہ نیکی بھی میں نے زیادہ کر لی ہوتی، یہ نیکی بھی میں نے زیادہ کر لی ہوتی۔ آپ میں سے کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز رکھا ہے، وہ بہت خیر کا کام کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن اللہ مزید کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 چیزیں 5 مٹیریل کی صورتیں پیش کی تھی، ایک اینٹوں کی اور ایک ریت کی۔ یہ 2 ذمہ داریاں کچھ اللہ کے بندوں نے اپنے سر لے لیں، اللہ قبول فرمائے اور اللہ اس کے بدلے میں اخلاص اور برکات عطا فرمائے۔ 3 چیزیں باقی ہیں، سیمٹ، سریا، بجری۔ کوئی اللہ کا بندہ اس کی ذمہ داری لے لے، سریے کی، سیمٹ کی، بجری کی، ایسا نہیں آدھے کی لے لے، اس کے چوتھے حصے کی ذمہ داری لے۔ اللہ کے بندو، یہ نیکیاں، یہ انسان کے لیے سعادت ہے جب اس کو موقع ملتا ہے۔ اگر یہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئیں، عمل تو ہو جائے گا، اللہ کا گھر بنے گا، اللہ کے گھر تو رکتے نہیں ہیں، لیکن اتنا ہوگا کہ میرے سے نہیں کسی اور کے واسطے سے بن گیا۔ جب ایک انسان ایک نیکی سے تھوڑی سی سستی کرتا ہے، وہ نیکی نہیں رکتی، نیکی ہو جاتی ہے لیکن کسی اور سے ہوتی ہے، آپ کے واسطے سے نہیں ہو پائے گی۔ تو آپ اٹھیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ہمیں باہر سے کسی ساتھی سے تعاون نہ لینا پڑے۔ ہم میں سے ایک ایک ساتھی اپنے گھر کے اندر وہ لاکھوں اور کروڑوں ضرورت پڑنے پر وہ لگاتا ہے، کیا یہ اللہ کا گھر آپ کی ذمہ داری نہیں؟ اس کو اپنے گھر سے مقدم سمجھیے، اپنے گھر سے بہتر سمجھیے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہے
کہ ایک شخص اس نے مسجد بنائی اور بڑی ہی پیاری مسجد بنائی اس نے. ایک شخص نے وہاں پر نماز پڑھی اور کہنے لگا کہ میں اس بندے کے گھر جانا چاہتا ہوں. جب وہ اس کے گھر پہ گیا تو اس کا گھر تھا کچا اور بڑا کمزور سا اس کا گھر. اس نے دیکھا تو اس کو حیرت ہوئی. کہتا ہے اس بندے نے اپنے ذاتی پیسوں سے بنایا؟ اس نے کہا ہاں. تو وہ اس کے گھر کی بیٹھک میں جب گیا، بندے سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ یہ کتنا فرق ہے آپ کے گھر میں اور اللہ کے گھر میں، آپ نے بنایا؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ پیسے آپ کے ذاتی تھے؟ اس نے کہا ہاں میرے ذاتی تھے. تو پھر آپ کا گھر کیسا؟ اس نے کہا بھائی فرق تو ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے. اللہ کے گھر میں اور میرے گھر میں فرق تو ہے نا. اللہ کا گھر پہلے، میرا گھر بعد میں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لائے، ایک مہاجر آدمی جب ہجرت کر کے سفر کر کے جاتا ہے کسی دوسرے ملک میں، مدینہ پورا دوسرا ملک ہی تھا. جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے کیا تعمیر کیا؟ لوگ جب کسی اور شہر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے گھر کی فکر کرتے ہیں. میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کی. مسجد قباء بنائی. قباء بنانے کے بعد مدینے کے اندر جب تشریف لائے تو مسجد نبوی بنائی. 2 مسجدیں، ایک نہیں 2 مسجدیں آپ نے بنائیں. اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے اپنے حجرے بنا لیے، چھوٹے چھوٹے حجرے. ہمیں چاہیے کہ کوشش کر کے، اتنی خیر کے اندر رغبت ہونی چاہیے تھی کہ ہم میں سے بعض اٹھتے، وہ کہتے کہ میں جتنا اس کے اندر فلاں چیز کا خرچہ ہے انشاءاللہ میں دوں گا، اللہ میرے لیے آسان کر دے گا، میں دیتا ہوں، ذمہ داری لیتے. بعض ہم میں سے ایسے اٹھتے، وہ کہتے کہ پہلی 3 صفیں اس مسجد کی تعمیر پر جو خرچہ ہے وہ میں دیتا ہوں، 2 صفیں میری، 1 صفیں میری. اس طریقے سے ہم اگر اس کو اپنے اندر بانٹتے تو یہ زیادہ نہیں تھا. لیکن شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو میں نہیں، کوئی اور کرے گا، میں نے جتنا کرنا تھا کر دیا، کوئی کر تو جائے گا. لیکن کاش کہ سارا ہی آپ کر دیتے، کاش کہ سارا ہی آپ سے ہو جاتا. یہ جب جذبہ میرے اندر آئے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز خیر زیادہ پھیلے گی. اور اس کے اندر جو مزہ ہے، اس کے اندر جو برکت ہے وہ کچھ اور ہے. اللہ کے بندو، اللہ آپ سے قبول کر لے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اللہ آپ کو جنت کے اندر، اس گھر کے اندر حصہ لینے پر بھی اتنے بڑے محلات دے کہ اللہ آپ کو راضی کر دے، اور وہ کرے گا انشاءاللہ. لیکن اٹھیے، 7 دن باقی ہیں، 6 دن باقی ہیں. ہمیں ایک اللہ کی ذات کے بعد آپ لوگوں پر آسرا ہے کہ آپ ساتھیوں نے ہی اس گھر کی تعمیر، جتنی میری ذمہ داری ہے اتنی آپ کی ہے. یہ میرے اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ سب لوگ یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، یہ گھر آپ کے گھروں پر مقدم ہے. آپ کے گھر کی اگر کوئی چیز رہ جائے تو وہ آپ کا گھر ہے، لیکن یہاں کی کوئی چیز رہ گئی تو یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کی قسم جذبے سے کریں گے، اللہ کے ہاں اس کا اکرام پائیں گے. رب بڑی وفادار ذات ہے، وہ ایسا بدلہ دے گی دنیا اور آخرت میں بھی کہ آپ سمجھیں گے کہ واقعی کسی قدردان کو، کسی جو ہے وہ مہربان کے ساتھ اس کے کہنے پر میں نے عمل کیا تھا اور اس نے مجھے یہ صلہ دیا. تو اٹھیے، خود بھی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی رابطے کیجئے، اللہ کے گھر کے لیے فکر مند ہو جائیے. انشاءاللہ یہ خیر اللہ آپ کے مقدر میں ہی کر دے، آپ ہی کے ذریعے اللہ اس خیر کو کروا دے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں اس کو نپٹانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اٹھیے، یہ جو چیزیں باقی ہیں اس کے لیے آج جمعۃ المبارک ہے، بابرکت ہے. ہمت کر کے ابھی جو کوئی دل کے اندر عزم ہے، ارادہ ہے، کیا پتہ زندگی کب تک وفا کرے، کب تک ساتھ دے. ابھی ہمت کیجئے، بتائیے کہ یہ ہے، دفتر کے اندر بتا دیجئے، فوری طور پر لکھوا دیجئے. کیونکہ من اراد الحج فلیتعجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کا ارادہ کرے وہ جلدی کرے. کیوں؟ جب کوئی نیکی کا ارادہ کرو تو اس کو جلدی سے کر دو، کیونکہ جب آپ تھوڑی سی تاخیر ڈالتے ہیں شیطان آپ کو کہتا ہے یہ کام بھی رہتا ہے، یہ کام بھی رہتا ہے، یہ بھی رہتا ہے. تو فلیتعجل، جلدی کریں تاکہ شیطان آپ کی نیکی کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے.